قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے عاقب جاوید کا نام فائنل۔ عاقب جاوید کے بطور کوچ تقرر کا اعلان کل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا دعویٰ، وہاب ریاض کو چیمپئنز کپ کا سپروائزر بنانے کا بھی فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے سابق سینئر مینیجر اور سلیکٹر وہاب ریاض چیمپئنز کپ کے مینٹورز کے ہیڈ ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان کرکٹ کو فروغ دینے پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان اگلے سال سیریز کرانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت نے یو اے ای کے کسی فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے انگریزی اخبار میں شائع آرٹیکل میں حکومتی سرمایہ کاری کے ذکر کو غلط قرار دیا۔ کہا، اس موضوع پر حکومت پنجاب کے عہدیداروں کے ساتھ آئی ایم ایف کے اجلاس میں کبھی بات بھی نہیں ہوئی۔ آرٹیکل میں آئی ایم ایف کے بارے میں غلط تاثر دیا گیا۔ کہا گیا، عالمی مالیاتی فنڈ پنجاب کے پہلے سہ ماہی کے خسارے پر پریشانی کا شکار ہے۔ پنجاب کے سرپلس ہدف سے پیچھے رہنے کی رپورٹ بھی غلط ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں اسموگ میں واضح کمی۔ لاہور میں کئی دن بعد سورج نکل آیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 216 پارٹیکولیٹ میٹرز پر آ گیا۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے بھی نیچے آ گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں بھی فضائی آلودگی میں کمی۔ ادھر بالائی علاقوں میں آسمان سے برف کے سفید گالوں کی برسات۔ ناران، کاغان، جھیل سیف الملوک، بابو سر ٹاپ برف باری۔ سوات اور دیر میں برف باری سے سحر انگیز نظارے، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب وطن واپس پہنچ گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز خصوصی طیارے پر لندن سے لاہور پہنچے۔ نواز شریف نے دبئی، برطانیہ، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا۔ جنیوا میں مریم نواز نے پیرا تھائرائڈز کی شکایت پر طبی معائنہ کروایا۔ نواز شریف لاہور سے 25 اکتوبر کو روانہ ہوئے تھے۔ مریم نواز 7 نومبر کو جنیوا گئی تھیں۔ لندن میں روانگی سے قبل نواز شریف نے کہا، پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی، پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے، غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے، معاملے پر ہماری نظر ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ممبر پارلیمنٹ کم جانسن کو جوابی خط لکھ دیا۔ ڈیوڈ لیمی نے عدالتی معاملات کسی بھی ملک کا اندرونی مسئلہ قرار دیا۔ مزید کہا، برطانیہ عالمی قوانین کی پاسداری چاہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سب پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے۔ پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ برطانوی ایم پی کم جانسن نے زلفی بخاری کے کہنے پر وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھا تھا۔ خط پر 20 دیگر اراکین پارلیمنٹ نے بھی دستخط کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وکالت کریں۔ 46 امریکی ارکان کانگریس نے صدر بائیڈن کو پھر خط لکھ دیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کرنے کی اپیل۔ ارکان نے الزام لگایا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ الیکشن پر خدشات کو بھی حکومت پاکستان نے شائع ہونے سے روکا۔ صدر بائیڈن پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی روشنی میں سیاسی قیدیوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ ارکان کانگریس نے امریکی سفیر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ادھر خط سامنے آنے پر پاکستان میں سوالات اٹھنے لگے۔ امریکہ میں پی ٹی آئی لابی کے کہنے پر لکھے گئے خط میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا، نہ ہی پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی ذکر ہوا۔ سانحہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی ویڈیوز، تصاویر اور آڈیوز جاری۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سب میڈیا کے سامنے رکھ دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے حواریوں کو قوم سے معافی مانگنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کہا، 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد ٹائم اور جگہ کی تصدیق کے ساتھ سامنے آ چکے۔
منظم سازش کے تحت حملے کیے گئے، حساس تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ ڈٹائی سے ویڈیو سامنے لانے کا کہتے رہے۔ کیا یاسمین راشد، شہریار آفریدی، مراد سعید اور عثمان ڈار آپ کے پارٹی رہنما نہیں؟ پی ٹی آئی آج بھی انتشار اور تباہی والے مائنڈ سیٹ پر قائم ہے۔ عدلیہ 9 مئی کے کیسز جلد پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ پاک فوج کے 7 جوان وطن پر قربان۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے میں 7 بہادر جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے حملہ ناکام بنایا۔ 6 دہشت گرد جہنم واصل، 4 زخمی ہو گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت، شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آصف زرداری نے کہا، ہمیں اپنے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ شہباز شریف بولے، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاک فوج کے شہداء قوم کے ہیرو ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 8 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری۔ حلقہ کے 124 پولنگ سٹیشنز قائم، 1,16,161 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولیس ایف سی کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حلقے کے 34 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس، 90 پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ احتجاج سے نمٹنے کا اختیار مجھے دیں، کوئی کنٹینر لگے گا نہ کوئی احتجاج ہوگا، گارنٹی دیتا ہوں پنجاب میں احتجاج ہوا تو دوسرے دن استعفیٰ لے لیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خصوصی گفتگو۔ بولے، احتجاج کی کال پر جگہ جگہ کنٹینرز لگانے کے حق میں نہیں، پنجاب سے ان کی لیڈرشپ تک نہیں نکلتی، ہم طوفان کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ توانائی کے شعبے کی ترقی ایس آئی ایف سی کی ترجیحات میں شامل۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری اور حکومتی اقدامات سے توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ ماری پیٹرولیم کے ذخائر کی دستیابی کی مدت 17 سال تک بڑھ گئی۔ ماری پیٹرولیم نے گزشتہ 5 سال میں اوسطاً 100% سے زائد ذخائر متبادل کا تناسب حاصل کیا۔ ترقیاتی منصوبوں اور نئے ذخائر کی دریافت سے ماری پیٹرولیم کی آمدنی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں سیکیورٹی کے بہانے پر بھارت پھنس گیا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی وجوہات پر نہ کھیلنے کا بہانہ بھارتی بورڈ کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ماسٹر سیکیورٹی پلان کی منظوری آئی سی سی نے دی ہے۔ آئی سی سی کی منظوری کے بعد بھارتی بورڈ کے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ بھارت نے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی سی بی کے سیکیورٹی پلان پر اب تک کسی رکن ملک نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے سفر کا فیصلہ فیصل مسجد اسلام آباد سے آغاز۔ پاکستان مونومنٹ میں رونمائی کے بعد چیمپئنز ٹرافی کو دامنے کو پہنچایا گیا۔ اگلے مرحلے میں ٹرافی کو ایبٹ آباد پہنچایا جائے گا۔ ٹرافی 19 نومبر کو مری، 20 نومبر کو نتھیا گلی، اس کے بعد ٹیکسلا اور خانپور ڈیم بھی جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی 22 سے 25 نومبر